کارواں ہے یہ تعلیمی کارواں، اردو کا قافلہ ہے یہ تعلیمی۔ ڈھابے ہیں، ایک ڈھابے کی ایک دن کی انکم اگر عام دنوں اور الیکشن کے دنوں کا اکٹھی کی جائے تو ایک دن کی انکم 1 لاکھ روپے ہے۔ اس اعتبار سے ان ڈھابوں پر جو ہم خرچ کر رہے ہیں ایک سال میں تقریباً 76 کروڑ روپے۔ ایک طرف تو ہم ایجوکیشن کے لیے 1 ارب روپے بھیونڈی سے باہر، دوسری طرف ہم 76 کروڑ روپے صرف کھانے پینے پر ہماری نوجوان نسل خرچ کر رہی ہے۔ لیکن ایجوکیشن کا حال کیا ہے؟ 25-30 سال 50 سال پہلے ہمارے آبا و اجداد نے بھیونڈی شہر کو جو زمینیں فراہم کی تھیں ایجوکیشن عمارتوں کے لیے، جو بڑے بڑے کالج یا اسکولیں آج ہیں، اگر ہم ان کا سروے کرتے ہیں اور بغیر کسی بات کے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آج بھی وہ زمینیں اتنی ہی مقدار میں اتنی ہی وسعت پر قائم ہیں، ان پر عمارتوں کے پہاڑ ضرور کھڑے کیے گئے لیکن کسی طرف بھی 2-4 میٹر جگہ کو وسعت نہیں دی جا سکی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ہم اور اگر گورنمنٹ کے ایجوکیشن سسٹم پر صرف بھروسہ کیے بیٹھے رہے تو ہائر ایجوکیشن اور اعلیٰ ایجوکیشن سے محروم رہ جائیں گے، کیونکہ بھیونڈی میں اس کا انتظام نہیں ہے۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہمیں اور آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، یا شہر کے وہ متمول افراد جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں مال و دولت سے نوازا ہے، آنے والی نسلوں کے لیے قومی ترقی کے لیے انہیں آگے بڑھنا ہوگا اور اعلیٰ ایجوکیشن کے مراکز قائم کرنے کا خواب شرمندہ تعبیر کرنا ہوگا۔ ورنہ تو حال یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے جب 10ویں اور 12ویں کے بعد ڈراپ ہو جاتے ہیں تو یا تو وہ گیریج میں کام کرتے ہیں، رکشہ چلاتے ہیں، بستی میں جاتے ہیں، اس کے علاوہ کیا کریں گے؟ اور پھر ڈراپ آؤٹ ہمارے بچوں میں زیادہ ہے، بچیوں میں کم ہے۔ بچیاں تعلیم حاصل کرنا چاہ رہی ہیں، آج وہ سبجیکٹ ٹاپ کر رہی ہیں، اسکول ٹاپ کر رہی ہیں، شہر ٹاپ کر رہی ہیں، ڈسٹرکٹ ٹاپ کر رہی ہیں، وہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے کہ بچے پیچھے کیوں رہ جا رہے ہیں۔ اس المیہ کا احساس اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہمارے ان بچیوں جنہوں نے گریجویشن کیا ہے، پوسٹ گریجویشن کیا، ماسٹر ڈگری لی ہے، جب 20-25 سال کے بعد ان کی شادیوں کا موقع آتا ہے تو ان کے لیبل کے بچے تعلیم یافتہ نہیں مل پاتے اور مجبوراً ان تعلیم یافتہ بچیوں کی شادیاں انہیں ڈراپ آؤٹ 10ویں اور 12ویں کے بچوں سے کرنی پڑتی ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، 2-1 سال کے بعد دونوں میں تلخیاں بڑھ جاتی ہیں اور وہ معاملہ پھر شدہ طلاق کی نوبت تک پہنچ جاتا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اور ایک ذمہ داری سے میں ایک سروے کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک بات کہہ سکتا ہوں۔ بھیونڈی کے پولیس اسٹیشنوں کی رپورٹ، بھیونڈی کورٹ کے ججوں سے بات کی ہے میں نے کہ بھیونڈی شہر میں اس وقت 1000 میٹر مسلم سماج کے طلاق کے کورٹ کچہری اور پولیس اسٹیشنوں میں ہیں، جس کے اندر ٹیچر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، ایڈوکیٹس بھی ہیں اور دیگر اعلیٰ تعلیم یافتہ سماج اور گھرانوں کے لوگ بھی شامل ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی نہیں ہے کہ تعلیمی سطح دونوں کی مساوی نہیں ہے، بلکہ ہماری تربیت کا فقدان، والدین کی جانب سے بچوں کی تربیت نہ کیے جانے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ معاشرے میں قدم قدم پر برائیاں نظر آتی ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہم سوچتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ برائی ختم ہونی چاہیے، لیکن آپ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے یہ سوچیں، یہ بولیں، آج برائیاں دیکھ کر ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، اسے ختم کرنے کی، اسے روکنے کی چندہ کوشش نہیں کرتے۔ ہماری خواہش ہے، ہماری چاہت ہے، لیکن میدان عمل میں ہم بالکل نہیں ہیں۔ بہرحال اس سمت میں زیادہ بات نہ کرتی ہوئے میں عرض یہ کر رہا تھا، آج تعلیمی نمائش، ہمارے سماج میں بہت سارے بچے ذہنی طور پر بہت کمزور ہوتے ہیں، جو اساتذہ کی باتوں کو اگر بآسانی سمجھ نہیں سکتے ہیں، ان کے لیے گورنمنٹ آف مہاراشٹر نے، بلکہ اس سے بڑھ کر کے بھیونڈی میونسپل کارپوریشن کے اساتذہ نے جو تاریخی اقدام آج یہاں پر قائم کیا ہے، وہ قابل ستائش اور مبارکباد ہے کہ ان کو آج یہاں پر آلات کے ذریعے، وسائل کے ذریعے سے تعلیم حاصل کرنے کے ذرائع سمجھائے جا رہے ہیں اور بتائے جا رہے ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض کیا جا سکتا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں برسوں پہلے اس طریقہ کار کو اپنایا گیا ہے اور وہ قومیں ترقی کر رہی ہیں۔ ہمارے سامنے جو پیرنٹس کا یہ گروپ بیٹھا ہوا ہے، میں انہیں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گا، ہمارا بیشتر وقت جو
घरेलू जिम्मेदारियों में जाता है, उससे कहीं ज़्यादा टाइम हमारा जो टीवी के प्रोग्राम और सीरियल्स में जाता है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों के साथ उनकी स्टडी में, उनके होमवर्क के वक्त उनके साथ बैठें और उनकी तालीम में उनका साथ दें। वरना हो क्या रहा है, वो बच्चा आज जिससे हम अपने मुस्तकबिल के सहारे के रूप में देख रहे हैं, बुढ़ापे की लाठी को देखना चाहते हैं, वो बच्चा तालीम में अगर नाकाम हो गया, अखलाकी तौर पर नाकारा हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा, फिर हमारे लिए वो मुसीबत बन जाएगा। और अगर कहीं नशा और नशाखोरी का आदी हो गया तो हमारे लिए हमारी जान का दुश्मन बन जाएगा। घर में चोरियां करेगा, आपकी जेब में चोरियां करेगा, आपके सामान चुराएगा, पड़ोस और मोहल्ले में चोरियां करेगा, फिर धीरे धीरे ये समाज तबाही और बर्बादी की तरफ चला जाएगा। जरूरी है हमारा आप तालीम के साथ साथ उसके अखलाकियात की जानिब भी तवज्जो दें और अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। वरना तो ये हकीकत है कि आज 25% वालिदैन ऐसे हैं जो अपने बच्चे की शरारत और बुराई, उसकी चोरी या नशाखोरी से तंग आकर के अपने मरने की दुआएं मांग रहे हैं। हम अपनी आंखें खोलें, अपना जहन खोलें, आज यहाँ से बहुत कुछ ले जाने की कोशिश करें। ये जो तालीमी मेला है, उर्दू कारवां, उर्दू जरिए तालीम सिर्फ एक तालीम नहीं, एक तहजीब है, एक कल्चर है। और हमारे और आपके लिए हमारी तो ये गुमगश्ता तारीख है, इसमें ईमानियात का दर्स है, इसमें इस्लामियात के असबाब हैं। हम और आप आज यहाँ से तहैया करें कि आज जो हमारे सामने ये मेला नज़र आ रहा है, जो तालीमी कारवां हमारे सामने है, हमारी आइंदा नस्लों की तरक्की के लिए, हमारी कौमी तरक्की के लिए, हमारे घरेलू वक्त कैसे गुजारे जाएं, उसके सीखने के लिए ये बेहतरीन मौका है। मैं एक बार फिर मुबारकबाद दूंगा तमाम असातिज़े किराम को, जिम्मेदारान को, और जो स्टेज पर बैठ करके इस प्रोग्राम की रौनक बढ़ा रहे हैं इन तमामी हजरात को। और ये इसके साथ साथ मेरी ये ख्वाहिश होगी कि इस तरह के प्रोग्राम कम अज कम 6 महीने में एक बार भिवंडी में होने चाहिए कि सब लोग एक साथ जमा होते हैं तो उनके दिल पर इस कैफियत का असर होता है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस प्रोग्राम के और हमारे दिलों में सिद्क़ और साले नीयत अता फरमाए और इसके असरात मुफीद तादेर कायम फरमाए। जिन लोगों ने यहाँ पर मदऊ किया, प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।